الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، 2 جمعے پہلے مسلم شریف جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اور بخاری شریف کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کی ایک حدیث شریف بیان کی گئی تھی اور اس کے ایک حصے کی تشریح کی گئی تھی اور 2 حصے باقی تھے، اس لیے آج بھی میں اسی کے بارے میں بیان کروں گا۔ پہلے مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اس کے بعد جس جز کی تشریح ہو گئی تھی اس کا خلاصہ، اور باقی 2 حصے جن کی تشریح کرنی ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج پوری ہو جائے، کیونکہ اگلا جمعہ بھی میرے سفر متوقع ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے گفتگو بھی نہیں فرمائیں گے اور ان پر اپنی رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے اور ان کو گناہوں کی نجاست سے پاک بھی نہیں فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 آدمی کون ہیں؟ یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے تو یہ 4 وعیدیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ 4 وعیدیں اور دھمکیاں ایسی ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کو لگ جائیں تو وہ تو تباہ و برباد ہی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اپنے شلوار کو اور پاجامے کو یا تہمد کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے،
اور اس کی تشریح میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر واجب ہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنا، اپنی شلوار یا پاجامہ یا لنگی یا تہمد یا پینٹ پتلون جو بھی ہو وہ ٹخنے سے اوپر رکھے۔ ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے، اور شلوار وغیرہ سے ٹخنے چھپانا ناجائز ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے 4 وعیدیں ہیں جو اس حدیث میں ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ نمبر 2، وہ شخص جو احسان جتانے والا ہو، دوسرا وہ شخص جو احسان جتانے والا ہو، اور تیسرے وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا ہو، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ ان دونوں آدمیوں کے لیے بھی یہ 4 وعیدیں ہیں۔ تو گویا 3 آدمیوں کے لیے یہ وعیدیں ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، دوسرے ان پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، تیسرے ان کو پاک نہیں فرمائیں گے، چوتھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو احسان جتاتا ہے۔ احسان کہتے ہیں اچھا سلوک کرنے کو، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور ہر انسان بلکہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان اس کا محتاج ہے۔ اور زندگی میں ہر آدمی دوسروں کا احسان لیتا بھی ہے، دوسروں پر احسان کرتا بھی ہے، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی اچھا سلوک کرنا یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، جان سے مال سے اس کی خدمت کرے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرے۔ اور انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کی اچھے سلوک کی ضرورت اور حسن سلوک کی ضرورت، احسان کرنے کی ضرورت ایسی ہے جیسے انسان کی کھانے پینے کی ضرورت۔ جیسے ساری زندگی آدمی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، سونے جاگنے کا محتاج ہوتا ہے، احسان کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کی دنیا میں زندگی گزرنا آسان نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو ہمیشہ ہر مسلمان کو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، جان و مال سے اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور اس ثواب عظیم کے واسطے جو اللہ پاک نے صلہ رحمی کے اندر، اچھے سلوک کے اندر، احسان و سلوک کے اندر رکھی ہے۔ یاد آیا ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی عذرائے شفقت کسی یتیم بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ رکھا جائے گا ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور کسی یتیم بچے اور بچی کے ساتھ شفقت کرنے کی وجہ سے، اچھا سلوک و برتاؤ اور محبت کرنے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ وہ اور میں دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، اس طرح سے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کسی یتیم بچے بچی کو اپنے کھانے میں شامل کر لے، اپنے کھانے پینے میں اس کو بھی شامل کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی، جنت اس کے واسطے واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچی
یا بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے بدترین گھر دنیا میں وہ ہے جہاں کسی یتیم بچے بچی کے ساتھ زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے، بدسلوکی کی جائے، برا برتاؤ کیا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں پالے، پرورش کرے اور ان کو اچھے اخلاق اور اچھے آداب سکھائے، اور جب وہ شادی قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے، تو فرماتے ہیں وہ اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے وہ آڑ بن جاتی ہیں اور حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کسی نے کہا حضور اگر 2 بیٹیاں ہوں تو وہاں اس کا بھی یہی ثواب ہے، تو کسی نے پوچھا اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہو وہاں اس کا بھی یہی ثواب ہے۔ اب یہ ہے احسان کرنے کا ثواب، یہ ہے اچھا سلوک کرنے کا اجر و ثواب۔ اب ہر گھر میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، اور ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہیں، یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، یتیم بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی انسان کی طبیعت کا بھی تقاضا ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، اور قرآن و حدیث میں تو ہے ہی اس کی اہمیت اور بڑی فضیلت۔ اب کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جس کے والدین نہ ہو، اور ماں باپ کے کتنے فضائل ہیں، ان کے کتنے حقوق ہیں۔ ان کا تو یہاں تک حق ہے کہ آدمی اگر وہ ناراض بھی ہوں، ڈانٹ بھی پلائیں، تب بھی اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے صرف چہرے پر عذرائے محبت یا عذرائے شفقت نظر ڈالنے کا ثواب یہ ہے، جو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے چہرے پر محبت سے 1 مرتبہ نظر ڈالے تو 1 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، چاہے دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے۔ اگر 100 مرتبہ نظر ڈالے گا تو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اندازہ کرو، یہ حسن سلوک ہے۔ یہ والدین کا حق ہے کہ اولاد ان کے چہرے پر بھی نظر ڈالے تو محبت سے نظر ڈالے، شفقت سے نظر ڈالے، ادب و احترام سے نظر ڈالے، اس کا یہ ثواب ہے۔ تو صرف نظر ڈالنے کا یہ ثواب ہے، تو دل خوش کرنے کا کتنا ثواب ہوگا، اور ان کی جان سے مال سے خدمت کرنے کا کتنا اجر ہوگا، جبکہ یہ ان کا حق ہے، ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک ہے، ہر جگہ احسانی احسان ہے، تو کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اور بغیر بدلے کی نیت کے، بغیر بدلے کی نیت کے اچھا سلوک کرنا چاہیے اور احسان کرنا چاہیے۔ جس مسلمان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور احسان کرے، ہرگز اس کا دنیا میں بدلہ نہ چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا چاہے، اور آخرت میں جو اس کا ثواب بتلایا گیا ہے اس کو چاہے، بس یہ۔ اور احسان کر کے ہمیشہ کے لیے بھول جائے، کبھی بھول کر کے بھی اس کو زبان پر نہ لائے۔ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا احسان یاد رکھتا ہے، اپنا احسان بھولتا ہے۔ شریف آدمی وہ کہلاتا ہے جو خود احسان کر کے اپنے احسان کو بھول جائے اور دوسرے کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اور کمینہ آدمی وہ کہلاتا ہے کہ جو اپنے احسان کو ہمیشہ یاد رکھے، دوسرے کے احسان کو بھول جائے، اور پھر جب موقع ملے تو اسے جتائے۔ تو احسان تو کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، بڑا اونچا عمل ہے
اور باعث اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے احسان کرے، اور احسان کر کے پھر کبھی بھی اس کو جتائے نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جہاں اور بڑی بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں، وہاں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ آدمی ایک تو عدل بدلے کی نیت سے احسان کرتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں، یہ بھی احسان ہے، لیکن لینے کی نیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آج ہم دیں گے تو کل کوئی ہمیں بھی دے گا، ہم نہیں دیں گے تو کون ہمیں دے گا۔ یہ عدل بدلے کی نیت ہے جو کہ غلط ہے۔ اور پھر اس کو جتانے کا بڑا رواج ہے کہ اگر اس نے ہماری شادی کے موقع پر ہدیہ نہیں دیا، یا انتقال کے موقع پر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا، کوئی احسان کیا، کوئی خدمت کی، کھانا وانا ہم نے کھلایا دیا اور ان کی مدد کی، انہوں نے نہیں کیا، اوہو، جہاں ایسا ہوتا ہے تو بس پھر اپنے احسانات کی تسبیح پڑھی جاتی ہے اور گردان پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کو گنوایا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی پر یہ دیا تھا، تمہارے غریب وہ تمہاری غمی کے موقع پر ہم نے یہ امداد دی تھی، آج تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے سارے احسانات تم نے فراموش کر دی ہے۔ اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑے نا اتفاقی قطع تعلقی اس کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم نے احسان کیا، تم نے اس کا احسان کیا بدلہ دیا۔ یاد رکھو یہ احسان کر کے احسان جتانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بدترین گناہ ہے کہ جو احسان کر کے احسان جتائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو اس سے گفتگو فرمائیں گے، ظاہر ہے جس سے آدمی ناراض ہوتا ہے بات تھوڑی کرتا ہے، اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اس کو گناہوں کی ناپاکی سے پاک نہیں فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے دوسرا آدمی وہ ہے جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے، اس لیے احسان جتانے کے گناہ سے ہم سب کو بے حد بچنا چاہیے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو کاروباری آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، دکاندار آدمی ہے، اور وہ اپنی دکان پر سودا بیچتا ہے، لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے اور کبیرہ گناہوں میں سے تین ہیں، تین کام کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ذات میں یا صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک حرام ہے اور بلا شبہ گناہ کبیرہ ہے، اور آدمی شرک کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے کہ آدمی معاذ اللہ شرک کرے۔ تو ایک تو شرک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، دوسرے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا اور ایذا دینا، اسے حقوق الوالدین کہتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور تیسرے جھوٹی قسم کھانا، الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے آدمی پہلے تو گناہ میں ڈوب جاتا ہے، پھر دوزخ میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں فرمایا کہ تین کام گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ گناہ کی دو قسمیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں، کبیرہ گناہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں۔ یاد رکھو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور دونوں ہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔
دونوں سے بچنا ضروری ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے صغیرہ ہونے کہ چھوٹے گناہ ہے تو کر لو اور کبیرہ گناہ ہو تو بچو. اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک حرام ہے اور ایک مکروہ ہے. تو بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حرام سے تو بچنا چاہیے، مکروہ کر لینا چاہیے. غلط ہے یہ. جیسے حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، مکروہ سے بچنا بھی ضروری ہے. جیسے گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے، صغیرہ گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ صغیرہ گناہ کی مثال ایسی جیسے بڑا بچھو چھوٹا بچھو، بڑا بچھو اور چھوٹا بچھو، بڑا سانپ اور چھوٹا سانپ. کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی بڑے سانپ سے تو بچو، چھوٹے سانپ کو جیب میں رکھ لو. بڑے بچھو سے دور بھاگو لیکن چھوٹے بچھو کو اپنے منہ میں رکھ لو. کیا حرج ہے؟ چھوٹا ہے نا یہ تو اسے سب بیوقوف کہیں گے اور کہیں سے گدو بندر لے کے جاؤ، پاگل ہے یہ آدمی. بچھو بڑا ہو یا چھوٹا دونوں سے بچنا چاہیے. سانپ چھوٹا ہو یا بڑا دونوں سے بچنا چاہیے. انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا دونوں سے بچنا ضروری ہے. لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہے گناہ کبیرہ. جھوٹی قسم کھانا عام حالت میں بھی گناہ کبیرہ ہے. لہذا اول تو قسم کھانے ہی نہیں چاہیے. ہر مسلمان مرد عورت کو جہاں تک ہو سکے قسم کھانے ہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کسی موقع پر بھی جہاں تک ہو سکے قسم کھانے سے بچنا چاہیے. اور اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو سچی قسم کھا سکتا ہے، سچی قسم کھا سکتا ہے. جھوٹی قسم کھانا پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور خاص طور سے آدمی کاروبار کے اندر جھوٹی قسم کھائے تو بھئی کاروبار کے اندر تو مسلمان